بیوی اگر شوہر کو عزت نہیں دے گی تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اس کا احترام گھر میں وہ ماحول نہیں رہے گا۔ دیکھیں نا، ایک ایسی منافقت چل رہی ہے کہ اگر ہماری بیٹی کو کوئی شوہر باہر کھانا کھلائے تو ان میں انڈرسٹینڈنگ ہے، محبت ہے، جی، اور اگر ہمارا بیٹا اپنی بیوی کو کھلا دے تو وہ اس کے نیچے لگ جاتا ہے، ہاں، وہ اس کا رن مرید ہو جاتا ہے، وہ رن مرید ہاں۔ ہوا ہوا ہے، سمجھ آئیے؟ تو اس اچھا، میں اب وہ تھوڑا سا بیوی کا خیال رکھ لے تو ہمیں تانا ملتا ہے وہ 40 سال تینوں پالے اسیں، ہاں جی، اب تو اس کے پیچھے لگ گئے۔ بھائی آپ لوگوں نے خود شادی کروائی ہے، تو دیکھیے غلطی ایک طرف سے نہیں ہوتی، دونوں طرف سے ایک کھینچا تانی کی پوزیشن میں ہوتی ہے، اور رگڑا بیچارہ شوہر جاتا ہے۔ اس میں بیلنس بڑا ضروری ہے، توازن بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں ہر چیز میں جو توازن ہے اس کا حسن ہے، گھریلو زندگی کا بھی حسن توازن ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اگر میاں جو ہے وہ اپنی ماں باپ کو چھوڑ کر اور بہنوں کو یا بھائیوں کو جو ان کے حقوق ہیں وہ دے، اسلام نے ہر ایک کے حقوق مقرر کر دیے ہیں، اگر آپ وہ کرتے رہیں گے، میں نے کہا نا کہ ہماری سوسائٹی دین سے بہت دور چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ باتیں آ رہی ہیں۔ اسلام نے کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ آپ بیوی کی طرف رغبت کریں اور ماں کو چھوڑ دیں، یا ماں کا کہنا مان کر بیوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، اس کا کوئی قصور نہیں اچھا، ہوتا۔ کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں حضرت ابراہیم والی اس آیت سے، میری رائے میں یہ استدلال درست نہیں۔ وہ جو فرما کر گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ زبان چوکھٹ نبوت بدل تھی، دیں، اپنی چوکھٹ بدل لینا دہلیز، وہ زبان نبوت تھی، اور نبی کا جو فہم ہے اس کو یوں استدلال کرنا کہ ماں باپ کی اطاعت کے زمرے میں یوں آتا ہے، اور بعض ہمارے صوفیاء نے بھی دیکھیں ایک قول سیدنا لکھا ہے۔ ابراہیم نے جو حضرت اسماعیل کو جو روایت ہے، اسماعیل کو جو وصیت فرمائی، اس وصیت میں جو پہلا نقطہ تھا، ایک تو وہ بصیرت نبوت تھی، ہاں، نگاہ نبوت تھی۔ سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے سے وہ نسل چلانی تھی جس میں نبی آخر زمانے آنا تھا، یہ وجہ لہٰذا ہاں یہ وجہ تھی، لہٰذا اس ماں کا انتخاب بڑا ضروری تھا جس سے انبیاء کی آگے سے نسل چلنی تھی، یہ بات سمجھ آتی ہاں ہے۔ نسل چلنی تھی۔ لیکن کیا یہ بات ماں باپ کی اطاعت میں ہے کہ کوئی مسئلہ نہ ہو، مسئلہ شوہر کو نہیں ہے ماں باپ کو ہے، اور وہ کہیں طلاق دے، اور اس کو بعض لوگ لکھتے ہیں نہیں، یہ بالکل معیار نہیں ہے۔ اگر ماں باپ غلطی پہ ہیں اور شوہر کو ماں کہتی ہے یا باپ کہتی ہے کہ باپ کہتا ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو تب ہم تمہیں اپنا بیٹا مانیں گے، تو دیکھیں نا، اطاعت جو ہے وہ معروف میں اطاعت ہے، منکر میں اطاعت نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اگر وہ اس بچی میں یا بہو میں ان کی ایسے عیوب ہیں، ایسے نقائص ہیں جن کی اصلاح کرنے کے باوجود ناممکن ہے اس کی اصلاح، تو پھر تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ادروائز انسان ہے، اس میں غلطیاں ہیں، جیسے انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں، بچے میں غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں عیوب ہوتے ہیں، تو بچی میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور اصلاح ہوتی ہے ہمدردی کی بنیاد پر، شریکے کی بنیاد پر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی اہم بات ہے خواتین و حضرات کہ اصلاح ہوتی ہے جب آپ اگلے کو ہمدرد، اس کا خیر خواہ بنا کے اور خیر خواہ ثابت کر کے بات کریں۔ یہ تبلیغ کا بھی یہی اصول ہے جب آپ اسلام میں، ایک مد مقابل، ایک شریک بن کر اور ایک مد مقابل پارٹی بن کر کھڑے ہوں گے، اور آپ کی نصیحت کے اندر سے تان ہوگی، تشنیع ہوگی، ٹونٹ کرنا ہوگا، چھوٹی چھوٹی بات پہ اگلے کو تذلیل کرنی ہوگی، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ نہ آپ منصب اصلاح پہ کھڑے ہیں، نہ آپ اصلاح کر سکتے ہیں، اور نہ آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ قرآن مجید نے تو یہاں پر عدل کی بات کی، اگر بیویاں ایک سے زیادہ ہوں، لیکن ہم نے چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں، اور پاکستان میں یہ کلچر بہت کم ہے ایک سے زائد شادی کا، اور مسائل پاکستان میں جو عدم توازن کے ہیں وہ دو بیویوں کے درمیان نہیں ہیں بلکہ ماں اور بیوی کے درمیان۔ اس لیے ہم نے اس پہلو کو قرآن مجید کی روح سے اور اس کی روشنی میں ڈسکس کیا کہ اصل یہ ہے کہ ماں کو اس کا حق دیا جائے، بیوی کو اس کا حق دیا جائے، کانوں کا کچا نہ ہو، مرد کا ادھر سے سن کے ادھر منہ بنا لے یا ادھر سے سن کے ادھر منہ بنا لے، ادھر کی سنے اور ادھر جانے دے، ادھر اپنے فرائض پورے کرے، ادھر سے سنے اور ادھر جانے دے، اور اپنے ایسے ایسے پورشن بنائے کہ دونوں کے حق بھی قضا نہ ہو اور دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلے۔ یہ حسن ہونا چاہیے۔ خواتین حضرات، چوتھے پارے کے مضامین کا یہاں پر جن کا ہم نے انتخاب کیا اختتام ہوتا ہے۔